نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے متفرق احوال ہیں جن کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ اور اس کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کن لوگوں کے لیے، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیات اور بزرگوں کے واقعات اور احادیث، اس میں اللہ جل شانہ کے ڈرنے سے متعلق جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان سب کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ دین کے ہر کمال کا زینہ، بلندی وغیرہ اور زینت وغیرہ، خوبصورتی وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت رویا کرتے تھے، ان کے اس رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ ان کو روتے روتے کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رو رہے ہیں، اور کسی شخص نے ان کو دیکھ لیا تو اس دیکھنے والے شخص کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ بہرحال جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں اور اسی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو چاہتے ہیں یہ چیزیں اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ کہ کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو کھلے عام گناہوں کی طرف مائل ہیں، گناہ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں نہ کوئی اللہ کا ڈر ہے اور نہ کوئی خوف ہے کہ وہ دھڑلے کے ساتھ گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کتنا عرصہ رہے گا، آخر ایک دن موت ہے، اور موت کے وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ انسان اس دنیا کے اندر گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار تھا۔ آیا انسان کی زندگی کیسی گزری اس دنیا کے اندر، موت کے وقت سب حالات انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ تو جب تک انسان زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وقت دیا، مہلت دی، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور جیسے ہی انسان کی موت ہوگی تو یہ سب کے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے اندر انسان کس طریقے کی زندگی گزار کر آیا ہے، اور آگے آنے والے حالات انسان کی زندگی کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوں گے۔ اگر یہاں پر تو رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی گزاری ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو آخرت میں آنے والی انسان کی زندگی کامیابی والی زندگی ہے۔ اگر ان چیزوں سے ہٹ کر انسان نے زندگی گزاری تو آخرت میں آنے والی انسان کی زندگی پھر اس کا خود اندازہ لگا سکتا ہے انسان
کہ من چاہی زندگی کا مزہ صرف اس دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر رب چاہی والی زندگی کے مزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا، اور اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جنت کو رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا۔ تو اس قسم کے واقعات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اور خوف سے سورج روتا ہے، چاند روتا ہے۔ حقیقت کے اندر جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ کون سی چیز، جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر ہر چیز سجدے کے اندر ہوتی ہے، بعض اہل کشف لوگوں نے اس کو دیکھا اور ان چیزوں کو دیکھ کر پھر آگے لوگوں کو بھی بتلایا، لیکن یہ اہل کشف لوگ ان ہی حضرات کو معلوم ہوتا ہے، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا تک جو پیغام پہنچا دیا، جو بتلا دیا جن چیزوں کے بارے میں، وہ بھی حقیقت پر مبنی ہیں، ان سے کسی بات کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ انسان کسی بھی قسم کی ان باتوں کے اندر کوئی شک، کوئی شبہ یہ چیز نہیں کر سکتا۔ شک شبہ کرنے والا انسان پھر اپنا محاسبہ خود ہی کر لے کہ ان چیزوں کے متعلق شک میں پڑنے والا انسان آیا ایمان کے اندر بھی رہتا ہے یا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ان حضرات کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے جتنے بھی دوست احباب جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں ان حضرات کے سامنے بیان کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمائے۔ ہم سے زیادہ سمجھنے والے وہ ان چیزوں کو وہ تھے صحابہ کرام۔ ان کے مقابلے میں آج کل یہ کچھ بھی علم رکھنے والے نہیں حضرات، کیونکہ ان کا علم تھا، اور یہ کہ انہوں نے نبوت کو دیکھا تھا، سنا تھا، ان سے علم کو حاصل کیا تھا، لیکن ہم تک علم پہنچا ہے بہت سارے واسطوں کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈر اور خوف نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہوں۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ نوجوان صحابی، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ جب اس آیت کو پڑھا تو صحابی کے بدن کے بال وہ کھڑے ہو گئے اور روتے روتے ان کا دم گھٹنے لگا، اور کہہ رہے تھے صحابی کہ ہاں، جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ دیکھو کہ صحابی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اور یہ کہ وہ ان چیزوں کے مطلب کو سمجھتے تھے کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کا دن، کہ اس دن میرا کیا حال ہوگا، اور یہ کہ روتے رہے یہ پڑھ کر اور ان چیزوں کا اندازہ لگا کر کہ اس دن میرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کی بات ہے کہ جس طریقے سے انسان کو اگر کوئی چیز اچھی لگے تو انسان کو اس کے نفع نقصان کے بارے میں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں،
اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں آنے والی زندگی کے اندر بھی۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اور اس کے خوف کی وجہ سے زندگی گزار کر گئے اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر کے سائے میں، اور جو ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے وہ سچ اور برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ وغیرہ کچھ نہیں، ان چیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر علم کو کھولا بھی، اور یہ کہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے والے بھی تھے کہ آج تو اگر کوئی بالفرض قرآن پاک پڑھتا بھی ہے تو یہ کہ اتنی تیزی کے ساتھ اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ کہ قرآن پاک کو سمجھنے والے اور صحیح معنی میں جاننے والے اور پڑھنے والے تھے، اور کوئی بھی وحی کا نزول ہوتا تو یہ کہ ان تک وہ تمام کی تمام باتیں حضرات صحابہ کرام کے ذریعے پہنچتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا حکم نازل فرمائے، ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آشنا فرمایا تھا، ہر چیز کے بارے میں خبر دی، ہر چیز کے بارے میں بتلایا سمجھایا، ان لوگوں کے اوپر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو آشکار فرمایا تھا، علم کو کھولا تھا، اور یہ کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے والے اور جاننے والے تھے، تو ہر چیز کے بارے میں ان لوگوں کے پاس علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا ارشاد فرمایا، تو ان چیزوں کو وہ سمجھنے والے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، یہ کہ زمین پر رو رہے ہیں